سارے لوگ جو ہے وہ تعریفی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اس میں سب لوگ دل سے اچھا نہیں سمجھ رہے، یا ان کے اندر کوئی ایسی احساس محرومی ہے کہ وہ ایک ایسی نگاہ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے منفی ہے۔ وہ شخص جو غیر موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے کیونکہ اس میں غرض نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو دل سے کسی کی تعریف کرتے ہیں، ان کی جو ایجنگ جینز ہیں وہ ریورس کام کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نظر بد لگ گئی ہے۔ ہر کوئی بات کرتا ہے کہ اگر آپ کا جسم بھاری ہو رہا ہے، نظروں میں یا بہت زیادہ آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں یا سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو نظر لگ گئی ہے۔ اب نظر اور حسد تو لگ گئی ہے، تو ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان ساری چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نظر لگ سکتی ہے، سب کو نظر لگ سکتی ہے، کیونکہ ہم ارتکاز توجہ، فوکس آف اٹینشن کے کیوں نہیں شکار ہو سکتے کہ سارے لوگ جو ہے وہ تعریفی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اس میں سب لوگ دل سے اچھا نہیں سمجھ رہے، یا ان کے اندر کوئی ایسی احساس محرومی ہے کہ وہ ایک ایسی نگاہ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے منفی ہے۔ تو اس لیے نظر لگ جاتی ہے، سب کو لگ سکتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ احسار کرنا چاہیے اللہ کے کلام سے۔ تو کیا کسی کو پیار محبت سے، اچھی نظر سے، اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کیا؟ دیکھیے، تعریف کرنا، اپریشیٹ کرنا، یہ آپ دیکھیے کیوں کہا جاتا ہے کہ جی ماشاء اللہ ضرور کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ دعاؤں کی قبولیت میں جو درجات ہیں، میری کتاب بحر شفا میں نے دعاؤں کے بارے میں بھی پورا چیپٹر لکھا ہوا کہ وہ شخص جو غیر موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے کیونکہ اس میں غرض نہیں ہوتی۔ تو ایسا کیسے ہوگا کہ اگر میں اپنے بھائی کے لیے اس کے سامنے دیکھتے ہوئے اس کو اپریشیٹ کروں اور میں کہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید دے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اس کو دنیا کے اندر عافیت دے، تو اس کے اندر حسد کہاں سے آ گیا؟ ایسا ہی ہے نا، اس کے اندر تو آپ ایک دعا کی طریقے سے اس کو ایک اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل کرنا چاہیے، دعا کے انداز میں، تعریف کے انداز میں، بھلائی اگر آپ کسی کے لیے جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ بلکہ میں اس کو آپ کو اپوزٹ بتاتا ہوں، جو خاص طور سے جو خواتین اور جو بچیاں دیکھ رہی ہیں، بہت کامن سوال ہے کہ ینگ کیسے نظر آئیں۔ بہت کم سوال ہے کہ ہم اپنی عمر سے جو ہے وہ کم کیسے جو ہے۔ لیکن یہ صرف سوال خواتین کے نہیں، مردوں کا بھی آج کل کے سوال ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ اب اس سے اگر جب میں بیٹھ کے میڈیا کے اوپر بتاؤں گا کہ الحمدللہ میں جو ہے وہ دادا بھی بن چکا ہوں، الحمدللہ میں نانا بھی بن چکا ہوں، اور میرے جو ہے وہ ایک پوتا بھی ہے، میری نواسی بھی ہے، تو یہ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ لگتے تو نہیں ہیں، تو کیا چیز جو ہے وہ ایسے آپ کرتے ہیں؟ تو اکثر یہ باتیں جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں۔ ہم نے جو جینیٹکس کے اوپر کام کیا، ایجنگ جینز کے اوپر ہم نے جو کام کیا، تو اس کے اندر ہم نے ایک فیکٹر یہ بھی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور یہ گوگلیبل ہے، آپ چیک بھی کر لیجئے۔ وہ لوگ جو دل سے کسی کی تعریف کرتے ہیں، ان کی جو ایجنگ جینز ہیں وہ ریورس کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر مجھے ینگ رہنا ہے تو پھر مجھے لوگوں کی دل سے تعریف کرنی چاہیے۔ اگر میں دل سے تعریف کروں گا تو نہ اس میں نظر ہے نہ اس میں حسد ہے، بالکل، کیونکہ میں دل سے چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہتری کرے۔ اب دیکھیں، اگر میں یہ کہتا ہوں نا، قربان جائیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کا جو تعلیم کے ذریعے انہوں نے ہم تک جو ہے وہ پہنچائی۔ کتنی مشہور روایت آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں نا، کیا چیز آپ کو سکھا دی، آپ کو دنیا سکھا دی، آپ کو آخرت سکھا دی، آپ کو سارا توڑ جو ہے وہ اس چھوٹے سے جملے کے اندر جو ہے وہ بتا دیا کہ آپ پھر حسد کا شکار ہو ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ آپ تو اس کے لیے بھی بہتر چاہ رہے ہیں، آپ اس کے لیے بھی اپنی جیسے چیز جو ہے وہ چاہ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں، وہ لوگ ظاہر ہے اپنے آپ کو نظر سے محفوظ جو ہے وہ رکھ پاتے ہیں۔